اس زمانے میں راتوں کو پولیس اسٹیشنوں پہ چھاپے مارے، پولیس چھاپے مارتی، آپ پولیس پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے پولیس نے جا کر کے منتیں چادریں چڑھائی ہیں مزاروں پہ کہ یار اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی سونے کی خواہش پیدا کر دے کہ یہ سو جائیں۔ نہیں، اس میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ شروع میں جب چھاپے مارتا تھا میں میرپور خاص تک چلا جاتا تھا راتوں کو اور وائرلیس بند کر کے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو دو چار ایس ایچ اوز نے آپس میں کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ہوم منسٹر صاحب کی جو ہے بیوی سے کوئی لڑائی وڑائی ہے جو یہ گھر میں نہیں رہتے رات کو۔ تو کسی نے کہا کہ یار یہ معلوم کرنا پڑے گا، یہ کچھ چکر ضرور ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی تو انہوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے پھر پولیس یہ سوچ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ وہ زمانہ بڑا شروع کا تھا اور بڑی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت ہی خراب تھی اور فورس بھی قابو میں نہیں تھی، ڈکیتیاں، اغوا اور یہ سارے اندرون سندھ میں آپ نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا۔ ہاں، پھر یہ پورے ہائی وے وغیرہ جو تھے اس میں بسیں لٹ رہی تھی، ٹرین رک گئی، ساری چیزیں ایک مشکلات کا تھا۔ تو پھر شابیلو آپریشن کیا تھا میں نے، اور اس میں ایک بھی جوان کی کسی فورس کے بندے کی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی اور وہ پورا ہائی وے کلیئر ہو گیا تھا۔ اس میں رینجرز کی ٹیکنیکل اور آرمی کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت تو یہ تھا کہ ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ تھانوں کے اندر بے گناہوں کو پکڑ کے بند کر دینا کیا ایک رواج تھا، پہلے سے چلا رہا تھا، پھر ان سے پیسے لینا، انلیگل ڈیٹینشن ہوتی تھی۔ تو میں نے پھر جب چھاپے مارنے شروع کیے تو پھر یہ ساری چیزیں رک گئی ہیں، اور ایک دفعہ تو شرافی گوٹ پہنچ گیا تھا میں رات کو، تو میں نے دیکھا کہ تھانہ بالکل کلیئر ہے، وہاں پہ کوئی بھی ایک غیر قانونی کوئی بند نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو ایسے چکا کہ شاباش، ویل ڈن ویل ڈن، اور میرے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ اتنا اچھا امپیکٹ ہوا۔ اچانک ایک سپاہی نے جو میرا گارڈ تھا اس نے کان میں کہا کہ سر وہ مسجد میں چل کے دیکھیں وہاں 17 افراد بند ہیں۔ اب میں نے کہا 17 افراد؟ اچھا، مسجد میں بند کیے ہوئے؟ مسجد میں بند کیے ہوئے۔ میں پھر ایک دم مسجد جاتے جاتے میں مڑا، پھر مسجد کی طرف گیا تو وہاں پہ 17 افراد کو بند کیا ہوا تھا، جس میں 3-4 بیچاری خواتین بھی تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کوئی انلیگل کوئی کسی کو بند نہیں کرتا تھا۔ لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پولیس جو ہے درگاہوں پہ چادریں چڑھاتی ہے کہ یا اللہ یہ شادی کر لے تاکہ رات کو گھر میں رہے۔ نہیں، مجھے یہ بات مجھے اس لیے وہ ہوئی کہ اسپیشل برانچ نے مجھے بتایا تھا کہ سر وہاں 3-4 ایس ایچ اوز جو تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے، فکر میں پڑے ہوئے کہ صاحب کا رشتہ کروانا ہے۔ لیکن آپ کا رشتہ کون کرواتا؟ آپ کی تو رشتے رکوائے ہوں گے لوگوں نے، اس لیے کہ آپ نے یہ جو جعلی عامل تھے جب آپ ہوم منسٹر تھے، آپ نے جعلی عامل یہ جو محبوبہ آپ کے قدموں میں 7 دن میں دروازے پہ، 8 دن میں دروازے کے اندر، 10 دن میں ساری دل کی تمنائیں پوری، یہ سارا سلسلہ جو آپ نے بند اور پکڑ دھکڑ شروع کری، آپ نے عامل پکڑ کے بند کیے، تو آپ کے تو خلاف سارے عامل ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے تو نہیں رکوائی بھی آپ کی شادی۔ نہیں، یہ ایسا اتنا بڑا سانحہ ہمارے ملک کے اندر ہے کہ یہ جعلی عامل کامل ان لوگوں نے ہزاروں گھر برباد کیے، بچیوں کی زندگیاں برباد کی، اور میرے پاس مسلسل یہ خبریں آ رہی تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دیواروں پہ باقاعدہ ان کے بورڈ لگے ہوئے، اخبارات میں ان کے ایڈورٹائز آتے تھے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں۔ اچھا، یہ میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ جب میں نے اس کا ارادہ کیا تو میں نے اجلاس کیا آئی جی اور سارے سینئر آفیسرز وغیرہ، تو انہوں نے کتابیں کھول کے بتایا، بولے سر اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہے ان کو پکڑنے کا۔ اچھا، جو افسر وغیرہ تھے وہ ان عاملوں کاملوں کے پاس سب سے زیادہ حاضری اگر آپ دیکھیں جا کے تو یہ پولیس افسرز کی اور کسٹم والوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جاتے تھے، پوسٹنگ کے لیے، ترقی کے لیے۔ ہاں بابا ہمارا ٹرانسفر کر دو۔ 17-18 گریڈ تک تو خیر کراچی میں سندھ میں ہو جاتا تھا۔ 18 گریڈ آپ کے دور میں تو بابا نے ان کو بلایا ہوگا کہ یار میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ رکواؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 18 گریڈ سے ابو جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے اسلام آباد میں پی سی میں ایک بابا صاحب بیٹھتے تھے 21-22 گریڈ کے لیے، ان کے پاس حاضریاں ہوتی تھی۔ اچھا، بہت سیریس شکایتیں جب میرے پاس جمع ہونے لگ گئیں تو میں نے، اور فورس بھی تیار نہیں ہو رہی تھی کہ کام کیسے کرے، وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ عامل ہماری پولے نہ کھول۔ نہیں، عامل نہیں، ان کے اوپر عمل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو عقیدت میں جاتے تھے نا، تو کہتے تھے صاحب یہ عاملوں کے دیکھیں ان کے تو موکل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، سر آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟
تو میں نے سوچا کہ 27ویں رمضان میں یہ آپریشن کروں گا. اس وقت ایمان بھی ہوگا اور یہ جا کے کریں گے. اور میرے پاس خبریں بہت سنگین آ رہی تھیں. ہاں وہ ایک بڑا عجیب سا وہ اور بن آپ کو گیا. پتہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ان کے خلاف آپریشن کیا, 400 سے زیادہ عامل کامل پکڑے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کا بورڈ بھی مجھے سڑک پہ نظر آ گیا تو وہاں کے SHO کو میں فارغ کر دوں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے یہاں سے, اس علاقے سے. پھر انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا منگو پیر میں, کہیں کچھ عاملوں کاملوں نے, آپ کے خلاف نہیں اس میں انہوں نے ایک اجلاس کیا, اور اجلاس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا مشترکہ اعلامیہ کہ ہم قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں اور MQM کا جو ہے اس کی حق پرستی کی جدوجہد پہ, اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ جوائن کر لیں گے. خواجہ سرا جنہیں اجڑے بھی کہتے ہیں, پنجاب میں ان کو خسرا کہتے ہیں, آپ نے انہیں بھی بہت پکڑا دھکڑا. جو خواجہ سرا ہیں ان کے بارے میں بڑی روایتیں ہیں کہ ان کی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے, ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ مجھے آج سے نہیں, مجھے بچپنے سے معلوم ہے. اور یہ کیسے میں جرات کر سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں اتنی روایتیں ہوں, اور پھر یہ تو جنتی لوگ ہیں. اس میں کچھ دوزخی بھی شامل ہو گئے نا, دوزخی بھی شامل ہو گئے, ان کی آپ کو انفارمیشن ہوئی ہو. ہاں, مطلب ایسا لباس پہن کے اور پھر گاڑیوں میں جھک جانا. لباس بھی اتنا فٹ ہوتا ہے, میں سمجھ میں نہیں آتا پہنتے کیسے ہیں یہ لوگ, اتنا فٹڈ لباس. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رشتوں کی پہچان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے اسے بھی کہہ دیں گے جوڑی سلامت رہے, وہ آدمی کا وہ بندے. اور اگر آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو کہہ دیں گے اللہ تیری بہن کی شادی کرائے. یہ بھی ان کو پہچان نہیں ہے. سب سے بڑی جو مجھے ان سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ پہچان نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے. پرابلم یہ تھی کہ بڑے سیریس شکایتیں آ رہی تھیں میرے پاس, اور بڑی گندگی کی شکایتیں آ رہی تھیں. اچھا, ڈیفنس سے بھی آ رہی تھیں اور دوسرے علاقوں پہ بھی آ رہی تھی, بس سٹاپس پہ بھی آ رہی تھیں. پھر وہ عورتوں کا لباس پہن کر جذبات برانگیختہ کرنا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, گاڑیوں میں بٹھا کے لے جانا, یہ سب نہیں ہے ایسے. لیکن جو چند تھے, پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے علم میں آئی تھی کہ وہ موبائل ان کے پاس تھے اور وہ انفارمیشن بھی دیا کرتے تھے, ڈکیتیاں کروا دیتے ہوں گے. تو اس میں تو یہ انفارمیشن تھی. تو پولیس والوں کو میں نے جب انسٹرکشن دی تو انہوں نے ان کو پکڑ کے تھانے میں رکھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ CCPO طارق جمیل تھے, انہوں نے مجھے صبح 6 بجے فون کیا کہ صاحب آپ بتائیے اب ان کا کیا کریں, یہ تو پوری رات SHO وغیرہ پریشان رہے, وہ تھالیاں جو تھی کھانے کی اس پہ وہ بجا کے ڈانس کر رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا کہ یہ بکواس کرتے, ان کو صرف یہ سمجھا دو کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کریں, اور اس طریقے سے, کیونکہ میرے پاس بہت گندی رپورٹس. ہاں, وہ تو واقعی میں ایک بہت بڑا انفیکشن تھا. اس میں خدا نخواستہ ذاتی کا عنصر نہیں تھا. نہیں, ابھی میں گیا تھا امریکہ, تو سین فرانسسکو میں شو تھا. جس دن میں گیا تو اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ اب یہاں پہ مرد بھی شادی کر سکتے ہیں آپس میں. بتائیں, وہاں پہ قانون پاس ہوا کہ آپ نے تو لاہور پڑھ دی, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے ان کی درخواست قبول کر لی خواجہ سراؤں کی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, بہت اچھا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ یہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے, ان کو نوکری ملنی چاہیے, ان کو شناختی کارڈ ان کا ہونا چاہیے, کالجوں میں یونیورسٹیز میں وہ پڑھیں. اور اس طریقے سے سعودی عرب میں بھی بے شمار ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں موجود ہیں. تو یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے, یہ تو بڑا اس کا کہیں نہ کہیں اپنے سوسائٹی میں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جیتے جاگتے انسان ہیں, انسان ہیں, اور ان میں جینیس بھی ہوں گے بہت. دیکھیں نا, بغیر کچھ کیے یہ گاڑی پہ یوں کر کے لیٹ کے 200 روپے کما لیں, بغیر کوئی محنت کیے, مشقت کیے. بالکل صحیح ہے کہ نہیں, ٹیلنٹڈ ہیں یہ لوگ, ان کا یوٹیلائزیشن غلط ہو رہا ہے. تو وہاں پہ سین فرانسسکو میں یہ ہو گیا, تو میں نے وہاں پہ شو میں خواتین سے تعزیت کری. وہاں بے شمار خواتین تھی, ڈاکٹرز کا شو تھا, تو میں نے وہاں خواتین سے تعزیت کری. میں نے کہا میں خواتین سے تعزیت کرتا ہوں کہ اس ملک میں, سین فرانسسکو میں, اس سٹی میں عورتوں کا نخرہ بھی ختم ہو گیا. کہ عورتوں کا ایک نخرہ تھا, بھی میں نہیں کر رہی آپ سے شادی, تو آدمی کی جان نکل گئی, کیا کر رہی ہو فیروزہ, میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا. وہاں یہ بھی ختم ہو گئی.